السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ قابل احترام طلبہ کرام، اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی اور اس کے وقت کو مختصر رکھا ہے۔ تخلیق انسان سے قبل اللہ تعالی نے اس کی مدت اجل، اس کا وقت اور میعاد کو مقرر فرما دیا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اوقات کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے فَأَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ہم نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور گن کر رکھا ہے۔ کوئی بھی زیادہ سانس، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سانس بھی اور اس کے رزق کو مقرر کر رکھا ہے، کوئی اس سے زائد سانس نہیں لے سکتا اور کوئی اس سے رزق زیادہ نہیں کھا سکتا، جو مقرر ہے اس سے کم بھی نہیں کھا سکتا۔ جو اللہ نے میعاد اور وقت نظم مقرر کیا ہے، انسان اس کی تکمیل کرنے کے بعد اللہ کے امر کے ساتھ اس دنیا سے منتقل ہو کر آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قلوب میں عقیدہ آخرت کو پیوست کیا تھا، محنت کر کے بار بار سمجھا کے، بار بار بتا کے آخرت کو مستحضر کر دیا تھا۔ وہ حضرات ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں لگے ہوتے تھے اور آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں تھے، اور مسجد نبوی شریف میں ریشمی کپڑا آیا۔ وہ زمانہ تنگی کا تھا، قلت سامان کا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کپڑے کو دیکھنے لگے اور حیرت کا اظہار کرنے لگے، اس کی چمک پر، اس کی ملائمت اور نرمی پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کپڑا کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت عجیب اور بہت خوب کپڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لَمَنَادِيلُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فِي الْجَنَّةِ، جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا دیا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قریب ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ کتنی محنت مسلسل فرمائی کہ آخرت مستحضر ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، جنازے کی نماز پڑھا کر، تو ایک گندگی کی ڈھیر سے گزر ہوا، تو وہاں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو 1 درہم میں خرید لے۔ یہ تربیت تھی، تربیت بار بار ان باتوں کے تذکرے ہوئے تھے کہ دنیا حقیقی گھر نہیں ہے، آخرت حقیقی گھر ہے، رہنے کی جگہ وہ ہے۔ کامیاب انسان اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے تھوڑے نفع وقتی متاع کے لیے اور گناہوں کی وقتی لذت کے لیے اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتے۔
ان کی نظر آخرت کے ہمیشہ کے فائدے پر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہر کے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لا نحب له بشیء، آپ 1 درہم کی بات کرتے ہیں، ہم ایک کسی چیز کے بدلے میں نہیں خریدنا چاہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، خدا کی قسم یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری کے بچے سے زیادہ بے قیمت ہے۔ جتنی تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت نہیں ہے، اس سے زیادہ بے قیمت ہے۔ اس لیے آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے، انسان اس کی تیاری میں لگے۔ دنیا کے اندر انسان کے مختلف حالات رہتے ہیں، خوشی کے بھی، راحت کے بھی، غمی اور دکھ کے بھی حالات رہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ام للانسان ما تمنا، انسان جو تمنا کرے اسے مل جائے، یہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے عطا کریں گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، معلوم بھی ہے کہ یہ مہمان نوازی کس کی طرف سے ہے؟ بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ محض خیال اور تمنا دل میں پیدا ہوگی، ابھی اس کا اظہار زبان سے نہیں ہوا ہوگا، محض خیال اور تمنا پر ہی وہ نعمت موجود ہوگی۔ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی خیر، جہاں انسان کی جوانی پر کبھی فنا نہیں ہے، اور کبھی بیماری نہیں ہے، اور موت نہیں ہے، اللہ کی ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہے، اور نعمتیں ایسی ہیں، ایک ایک نعمت لا یبغون عنہا حوالا، کہ اس سے وہ پھرنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں انسان کے پاس کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، وہ اکتا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کے عجائب میں سے ایک عجوبہ نیاگرا فال کا بھی ہے، بہت بڑی آبشار، اور وہ شلال ایسی ہے کہ انسان حیرت سے دنگ رہ جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ اس سفر میں گیا 2011 میں، ہم وہاں گئے تو ہم حیران ہو گئے، اس عجوبے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیا اتنا پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے، اور کیا اس کا شور، اور کیا اس کی آواز، اور پھر نیلا رنگ ہے، اور کہیں سبز رنگ ہے، کہیں دھنک ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں تھا۔ لیکن جب 2016 میں جانا ہوا تو ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا، وہی چیز ہے، دوبارہ سے ایسی وہی دیکھی ہوئی چیز ہے۔ دنیا کی چڑھائی کتنی بھی خوبصورتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی سامان کیوں نہ ہو، انسان کبھی بھی اس نعمت پر مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن جنت کی نعمتیں اگرچہ درجات میں تفاوت ہوگا، اور بعضوں کو اعلیٰ درجے ملے ہوں گے، بعضوں کو کم درجات ملے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو نعمت انسان کے پاس ہوگی لا یبغون عنہا حولا، اسے کبھی نہیں اکتائے گا، اور وہ سال گزر جائیں گے، وہ نعمت پر لطف رہے گی اس کے لیے۔ تو وہ ہمیشہ کے گھر ہے کامیابی کا، اس کے لیے ہم آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں انسان کے پر اچھے اور برے حالات دونوں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مومن کے حال پہ تعجب ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں، اور جب اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو تکلیف بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہمارے طلباء بخوبی جانتے ہیں، یہ جملہ ایسا ہے، یہ کلمہ ایسا ہے جس میں 2 تاکیدیں جمع کی گئی ہیں۔ اس میں لام تاکید کا ہے، نون با ثقیلہ تاکید، 2 تاکیدیں جمع کی گئی ہیں، اور مخاطبین کفار نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قدر خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور رزق کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ ثمرہ عربی میں پھل کو کہتے ہیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ثمرہ نتیجے کو بھی کہتے ہیں، تمہاری منشا کے خلاف نتائج ظاہر کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس میں ہمارے اوپر بھی ایک آزمائش گزری، ایک ابتلا میں گزرے۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جماعت سے واپسی پر بیمار ہو گئے، کچھ ایام باقی تھے، ابھی اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، وہیں بیمار ہوئے، اور پھر
ہاسپٹل میں داخل ہو گئے اور 12 دن سانس کی تکلیف میں انہوں نے گزارے. بہت زیادہ تکلیف تھی اور ہماری کیفیت بھی عجیب تھی کہ بس ہم اس پیمانے کو دیکھتے رہتے تھے جو آکسیجن ناپنے کا تھا. کبھی اوپر چلا جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتے تھے آکسیجن اوپر رہے. پھر وہاں کئی نعمتوں کا احساس ہوتا تھا. یہ جو ہم آکسیجن لیتے ہیں، ہوا کو اپنے اندر لیتے ہیں، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ کتنی آسانی سے اندر جاتی ہے، کتنی آسانی سے باہر نکال لیتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، اس کو اندر ڈالنے کا مسئلہ ہو جائے کہ ہم اندر سانس کیسے ڈالیں، انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. اس کی یہ جگہیں تھک جاتی، شدید درد کرتے ہیں. میں اندر سانس کیسے ڈالوں؟ یہ تو ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کب اندر جا رہا ہے کب باہر جا رہا ہے. اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. اور ہم اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ان کے اندر سانس چلا جائے، آکسیجن کا پیمانہ اچھا ہو جائے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے. تو ایک رات اور دن نہ وہ صحیح نیند تھی، نہ کوئی کھانے کا پتہ چلتا تھا، اور نہ جو ہے وہ ایک تکلیف میں ہم بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ہماری تربیت کی. اس زمانے میں مدرسے میں پڑھایا جس زمانے میں پڑھنا پڑھانا مدرسے میں عیب تھا. بیٹا یہ کچھ سال پیچھے چلے جائیں، یہ تو اللہ نے ایک ماحول بنا دیا. مدارس کی محنت، علماء کی محنت، منبر و محراب کی محنت، اور سب سے بڑھ کر دعوت و تبلیغ کی محنت نے ایک ماحول بنایا، ذہن سازی کر دی. اس سے پہلے مدرسے میں پڑھنا پڑھانا عیب تھا. اس زمانے میں جب کہ خود عالم نہیں تھے، انہوں نے مدرسے میں پڑھایا، اور ہم شرم سے اپنا تعارف نہیں کرا پاتے تھے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں. جس کو تعارف کرا دیا کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو لوگ شروع ہو جاتے تھے، وقت کا ضیاع کر رہے ہو، اور پتہ نہیں کیا تمہارے باپ نے سوچ کر تمہیں یہاں داخل کر دیا، نسل کو ضائع کر دیا اور یہ کر دیا. کسی تعارف ہی نہیں کراتے تھے، چپ رہتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے. وہ زمانہ تھا. اب تو استقبال کا زمانہ ہے. ایک سال میں نے مدرسے میں پڑھا. ایک مدرسے میں پڑھا. اس مدرسے میں ایک استاد صاحب باہر سے تشریف لاتے تھے، ہمیں اسکول کی تعلیم دیتے تھے. انہوں نے میری ذہن سازی کی کہ تم کدھر مولوی میں پھنس گئے ہو، کون سی چیز تم پڑھنے پڑھانے لگ گئے ہو. بیٹا تم نے مدرسے میں نہیں پڑھنا، 1 سال پڑھنے کے بعد تم نے اپنے دوبارہ ڈی پی ایس میں اسکول میں داخل ہونا ہے جہاں سے تم آئے تھے حفظ کر کے. ذہن سازی پورا 1 سال انہوں نے مجھے میری کر دی، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ جو عالم بننا یہ وقت کا ضیاع ہے، اور جس کا کوئی فیوچر مستقبل نہیں ہے، اور کیا کام ہوگا اس سے. آپ جاؤ جس میں فیوچرز ہے، جس میں ڈاکٹر آپ بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، جس میں ایک مستقبل ہے آپ کے لیے. یہ اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. تو 1 سال پڑھنے کے بعد بالکل ذہن مدرسے کے خلاف ہو گیا، اور پڑھانے والوں کے بھی خلاف ہو گیا شدید. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش تھی کہ میں عالم بنوں. انہوں نے کسی جگہ مشورہ کیا تو کسی نے ان کو بتایا کہ ان کو دارالعلوم اسلامیہ داخل کر دیں، وادد روڈ پہ ہے. اس وقت مدارس مشہور ہی نہیں ہوتے تھے، کون سا مدرسہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. صرف جامعہ اشرفیہ کا تعارف تھا، باقی اداروں کا تعارف نہیں تھا. اگر کوئی کام کر بھی رہے تھے کوئی تعارف نہیں، باہر سے طلباء آتے تھے، پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو والد صاحب لے کر نکلے، وادد روڈ پہ پہنچے تو میں لڑ گیا ان سے. چھوٹا سا بچہ تھا، میں ان سے سخت ہو گیا. میں نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ نے مجھے یہاں سے آگے نہ لے کر جائیں، مجھے واپس لے کر چلیں. والد صاحب نے توقف کیا، کہتے کہ میں نے کہا میں عالم نہیں بننا چاہتا. تو والد صاحب نے گاڑی نقشہ اسٹاپ کی طرف موڑ دی. وہاں مسجد نور ہوتی تھی، مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے، اور وہ استاذ الحدیث تھے. جامعہ اشرفیہ میں ابن ماجہ پڑھاتے تھے. تو ہم نے کچھ سبق ان کا پڑھا بھی ہے. ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ استاذ الحدیث ہیں، محدث ہیں. یہ اندازہ تھا کہ ایک امام صاحب ہیں، بوڑھے سے مسجد کے صحن میں ذکر میں مشغول رہتے ہیں، لیکن استاذ الحدیث سے جامعہ کے. اللہ والد نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. مسجد کے صحن میں ذکر کر رہے تھے. والد صاحب نے جا کر ان کے پاس بٹھایا، کہنے کہ یہ اویس ہے، یہ پڑھنا نہیں چاہتا مدرسے میں. انہوں نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، نیچے بیٹھو، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پڑھتے رہے، دم کیا. جب باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے، وادر روڈ پر تھے. والد صاحب نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا دارالعلوم اسلامیہ جانا ہے. بس وہ موڑ تھا، وہ کانٹا تھا یا موڑ تھا
جہاں سے علم کا سلسلہ شروع ہوا، جبکہ علم کی کوئی مناسبت ہمارے والد صاحب کو نہیں، خاندان کو بھی نہیں ہے، شاید خاندان میں کوئی عالم گزرے، ایک حافظ گزرے ہمارے پر نانا، باقی تو علم سے کوئی مناسبت نہیں۔ تو اس زمانے میں پورے معاشرے کی مخالفت مول لے کر انہوں نے ہمیں عالم بنایا، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو بیٹا یہ علم دین آپ حاصل کرنے ایسے نہیں آ کے انتخاب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لیں گے، وراثت نبوی حاصل ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کا کام آپ سے لے رہے ہیں۔ طالبین کے اندر آپ کام کر رہے ہو، غیر طالبین کے اندر آپ کام کر رہے ہو۔ ابھی ہماری جو تشکیل تھی رحیم یار خان میں آنے سے پہلے، ایک مسجد میں ہم گئے تو جتنے لڑکے تھے وہ سارے گینگسٹر تھے، جرائم پیشہ، اور وہی ایک میں سے ایک دو بچے تبلیغ میں لگ گئے تھے، انہوں نے جو جرائم پیشہ لڑکوں میں ہمیں کام کرایا، ہم حیران ہو گئے کہ اتنے بھی جرم بچے کر رہے ہیں، نوجوان لڑکے، اور جو ہے بال رکھے ہوئے بڑے بڑے اور عجیب ان کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں۔ تو الحمدللہ رات کو کہیں بیٹھ کے شیشہ پی رہے ہیں تو وہاں ہمیں لے جاتے، کبھی کہاں لے جاتے، کبھی کہاں، لڑکوں میں اتنا کام کیا الحمدللہ، وہاں سے نقد جماعت ان بچوں کے نکال کر آگے بھیجی۔ پھر ہم رحیم یار خان میں بھی تھے تو ہمیں جیل میں لے کر گئے، ایک تو جو سزائے موت کے قیدی تھے ان میں بات کرنی تھی، 65 لوگ تھے، تو وہاں ایک اصطلاح ہے پھٹا لگنا، کل پھٹا لگے گا، پرسوں لگے گا، 1 مہینے بعد لگے، ان کو کوئی پتہ نہیں، بہاولپور جیل میں پھانسی دی جائے گی، رحیم یار خان جیل میں وہ تھے، ان میں بات کی۔ ایک مایوس لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 60-65 کے قریب لوگ تھے، انہی میں سے ایک نے آ کے نعت بھی پڑھی، ایک نے آ کے بہترین تلاوت بھی کی۔ پھر ہمیں بچوں میں لے کر گئے، 12 سال سے لے کے 18 سال کے لڑکے ایک جیل میں تھے۔ ایک لڑکے کے بارے میں بتایا کہ یہ لڑکا دیواروں پہ بھاگتا ہے، ہمیں انہوں نے دکھانے لے کر گئے کہ یہ بچہ دیواروں پہ بھاگتا ہے اور اس کے لیے دیوار چڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس لڑکے کا ایک عجیب ہے کہ ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، کہتے ہمارے سامنے ہتھ کڑیاں لگا کر اس نے جو ہے وہ جیب میں سے پرس نکالا اور ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں اور احساس تک نہ ہوا۔ عجیب عجیب جرم میں بچے مبتلا تھے۔ تو جب میں ان میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ان بچوں میں، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے مدرسے کے طلباء کے سامنے بیٹھا ہوں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، کسی کی ابھی داڑھی آئی ہے، کسی کی ابھی نہیں آئی، وہ بچے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو بھائی یہ ان غلط ماحولوں سے اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، وراثت نبوی والے ماحول میں اللہ پاک لے کر آئے، اس سے اللہ پاک انسانیت کی ہدایت کا ہم سے کام لیں گے۔ تو بہرحال ہمارے والد صاحب ہمارے لیے ذریعہ بن گئے اور پھر تربیت فرماتے رہے، خبر گیری کرتے رہے، کئی مواقع پر ڈانٹا بھی اور بہت کم مارا، اور مارا بھی صرف جب بھی کو بھی 1-2 دفعہ زندگی میں جب ایسے کام جو خلاف شرع ہوئے یا ایسے یا سبق یاد نہیں کیا یا لغویات میں ہم لگے، اس پر ان کا معاملہ تھا۔ مجھے پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا بچپن میں، اور ڈور لگوانا اور پتنگیں خریدنا، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈور کے نمبر ہوتے تھے، یا اس وقت ہاتھ کٹے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والد صاحب سے چھپ کے اڑاتے تھے پتنگ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں پتنگ اڑا رہا تھا تو والد صاحب داخل ہو گئے، انہوں نے دیکھ لیا، مجھے کچھ نہیں کہا، اندر چلے گئے۔ گھر میں الماری میں جہاں ڈوریں چھپائی ہوئی تھیں، پتنگیں چھپائی ہوئی تھیں، وہاں گئے، ساری چیزیں اٹھا کر وہ پھینکی، ساری پتنگیں پھاڑ کر وہ پھینکی، بڑا شور اندر بچا، مجھے کچھ نہیں بولا۔ اندر میں جب گھر گیا تو والدہ نے پھر ڈانٹا، کیا گھر کے اندر تباہی بچ گئی، تو انہیں کیا حرکت کی یہ والد کے سامنے؟ اچھا پتہ نہیں اس وقت شاید والد نے مجھے کچھ نہیں کہا، والد نے شاید درد دل سے میرے لیے دعا کی ہوگی۔ اس کے بعد سے مجھے پتنگ سے، ڈور سے نفرت ہو گئی، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، ڈور کو ہاتھ لگانا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا تھا۔ کئی مواقع پر انہوں نے ہمارے نہج کو درست کیا۔ بیٹا یہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ کو شاید میری باتیں بوجھ لگیں، ہمارے والد صاحب جہاں بیٹھتے ہماری تعریف کرتے تھے، وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کو بھی ہر ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا آپ کامیابی کے راستے پر ہیں، یہ جو سفر آپ طے کر رہے ہیں، آپ کامیابی کے راستے پر ہیں،
انشاءاللہ منزل حاصل ہو جائے گی اگر اخلاص ہوگا تو بہرحال دنیا میں حالات اچھے بھی رہتے ہیں، تکلیف دہ بھی رہتے ہیں، خوف کے بھی حالات آئیں گے۔ خوف کا بھی منظر دیکھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، آکسیجن نیچے ایک دم جلی جاتی تھی، عجیب خوف کی کیفیت ہوتی تھی ہمارے اوپر، اب کیا ہوگا؟ اور پھر وہ بھی حالات دیکھے، بھوک سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم اپنے والدین کو جو ہے دوا نہیں پلا سکتے تھے، ڈاکٹر ہمیں کہتے تھے دوا پلاؤ، کیسے پلائیں؟ ایک آدمی کو سانس کا مسئلہ، اس کے اندر دوا جا نہیں سکتی، اس کے اندر دوا اتر نہیں سکتی، کیسے پلائیں؟ دوا نہیں پلا سکتے، ہم مجبور تھے، ہم کبھی پلا دی، منہ سے گر گئی سانس، وہ آگے وہ سانس کھینچ رہے، وہ اندر جا نہیں رہا، دوا کیسے جائے گی؟ ہاں جی، وہ بھی ایک سارے ایک مراحل سے ہم نے دیکھا، لیکن ہم ایک بڑوں نے بات سمجھائی ہوئی تھی، وہ ہے صبر کرنا۔ اس درجے کا صبر تو ہمیں حاصل نہیں ہے جیسے کرنا چاہیے، لیکن بڑوں نے باتیں کچھ سمجھائی تھیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حالات تکلیف دہ جیسے بھی آ جائیں، اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، اے اللہ آپ کے پاس اتنے بڑے صحت کے خزانے، ساری کائنات عالم کا نظام آپ چلا رہے ہیں، آپ میرے والد کو صحت کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ میرے بچے کو صحت کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم نیک بندے ہیں آپ کے، ہم تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہم آپ کے نیک بندے، آپ ہماری دعائیں سنیں؟ نہیں بھائی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام اتنے اعلیٰ درجے کے نبی، نبوت کے مقام پر اولیاء پہنچ نہیں سکتے۔ نبوت کا مقام اللہ کی طرف سے چنا ہوا مقام ہوتا ہے، انسان کسباً حاصل نہیں کر سکتا، وہابیہ شان ہوتی ہے ان کی۔ اور اتنے بڑے مقام پر نبی جب تکلیف میں پھنسے تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر خطا سے پاک ہیں، میں ہی خطا واروں میں سے ہوں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے عملوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہمیں بڑوں نے کو باتیں سمجھائی تھی، اور اس لیے صبر سے تکلیف پر شکوہ نہ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا تبکی العیون، میری آنکھیں رو رہی ہیں، وقلبی محزون، اور میرا دل غمزدہ ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، زبان سے صرف ہم وہ بات نکالیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے، بس۔ اور وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا جملہ ہے، اگر جس کو اس کا یقین نصیب ہو جائے تو سارا غم اللہ پاک اس جملے کی برکت سے اکھیڑ دیں گے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، مالک کو تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، جس طرح چاہے انسان کے جسم میں تصرف کرے، ہمیں اپنے جسم میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو خدا نخواستہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، حالات کے آنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مارا، کل قیامت کے دن ہمیشہ اس کو اسی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ زہر کھا کے مارا، ہمیشہ زہر کھلائے گے، اور وہاں موت نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، میرے ساتھ ایک صحابہ اور بھی تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی، مخلص تھے، کوئی تکلیف پہنچی تو انہوں نے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیے، خون جاری ہو گیا، دونوں انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیے، خون جاری ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ خواب میں انہوں نے ان کو دیکھا تو بڑے خوبصورت اور خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو ہجرت کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ نے اس کے سبب سے میری مغفرت فرما دی، لیکن اللہ نے میرے ہاتھوں کو معاف نہیں کیا۔ فرمایا کہ جس طرح تو نے ہاتھوں کے ساتھ معاملہ کیا، ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا اللہ ان کی ہاتھوں کی مغفرت بھی فرما دے۔ اس لیے جسم پر ہمیں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس جملے کے دوسرے جز کا، اس کلمہ کے دوسرے جز کا اگر یقین حاصل ہو جائے تو سارے غم دل سے نکل جائیں، اور وہ یہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں،
اور یہ عارضی جدائی ہے، ایک وقت آنے پر اللہ تعالی ہمیں جمع کر دیں گے. یہ تو جدائی عارضی ہے. نیک لوگ سب ایک جگہ ہوں گے، ایمان والے اپنے خاندانوں سمیت اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس لیے، اور صرف موت نہیں، مختلف تکلیف دہ حالات انسان کے اوپر رہتے ہیں، اور ان تکلیف دہ حالات جب بھی کوئی تکلیف آئے پورے یقین کے ساتھ یہ جملہ پڑھ لینا، کلمات کہہ دینے چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آخری بات جو آپ سے کرنی ہے، دیکھنی ہو، غور سے سننے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، حالات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے بھی حالات بدل رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا، والد صاحب چلے گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، بیٹے کا انتقال خدا نہ خواستہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، میرا وارث ہی چلا گیا، بھائی بڑا انتقال ہو گیا، کیا بنے گا. دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. ناکامی بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا اور پورے یقین سے یہ کلمات کہہ دیتا ہے، تکلیف دہ حالات کے ہوتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی رحمتیں بھی ہیں، عنایتیں بھی ہیں، اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں. عین تکلیف کے وقت رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. میں نے مولانا عثمان صاحب سے وہاں ہاسپٹل میں ایک دو باتیں بڑی عجیب ہوئیں. پہلی جو رات تھی، یہ دوسری رات تھی. پہلی رات تکلیف دی تھی والد صاحب کو. میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ اتنی تکلیف بھی انسان کو ہو سکتی ہے. پہلی رات، دوسری رات بے چینی کی رات تھی. مسجد جو ہاسپٹل کی، وہاں میں نے نماز پڑھائی. میں اور مولانا عثمان صاحب ٹہل رہے تھے، پریشانی میں ایسے چکر لگا رہے تھے، کیا کریں، ہاتھ میں تھا نہیں کچھ، علاج کر رہے ہیں، اللہ شفا دیں گے، اب آگے کیا کریں، بہتری نہیں ہو رہی. ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اس نے اپنی تکلیف بتائی کہ میں اس ہاسپٹل میں ہوں اور میری اہلیہ اس تکلیف میں مبتلا ہے، میں نے کبھی ایسی تکلیف نہیں سنی کسی کی. کہنے لگے دعا کریں. جب وہ بندہ چلا گیا تو مولانا عثمان صاحب مجھے کہنے لگے، یہ بتائیں اس آدمی کی تکلیف زیادہ ہے یا آپ کی؟ میں نے کہا اس آدمی کی زیادہ ہے. کہنے لگے اللہ پاک نے صرف اس بندے کو آپ کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے کہ ہم نے آپ کو چھوٹی تکلیف دی ہے، اس سے بڑی نہیں دی. اللہ تعالیٰ قادر ہے. بڑی جتنی ہماری ہمت تھی، ہماری اتنی بھی ہمت نہیں تھی بہرحال، لیکن اللہ نے بڑی تکلیف پہ سے تو بچایا ہوا ہے. اس لیے انسان پر تکلیفیں آتی ہیں، بڑی تکلیف سے، بڑی بڑی تکلیف سے اللہ نے بچایا ہوتا ہے ہمیں، بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ نے بچایا ہوتا ہے. تو بہرحال اس جملے کا یقین حاصل ہو جائے تو عین تکلیف کے وقت بھی اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. تو یہ باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں. وہ 2-3-4 بنیادی باتیں عرض کی ہیں. یہ دنیا اصلی گھر نہیں ہے، آخرت اصلی گھر ہے. اس کی تیاری کے لیے ہم یہاں ہیں. اس لیے پورے استحضار کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ کبھی بوجھ نہیں لینا بیٹا کہ میرے والد، میری والدہ، میرے بھائی ہمیں مجبور کر دیا، ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گئے، ہمیں کیا نفع حاصل ہوگا. بیٹا اللہ بہت نفع دیں گے. ہم تو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. صرف سبحان اللہ والحمد للہ کوئی آدمی کہے اگر، تملأانی او تملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کا درمیانی خلا نور سے بھر جاتا ہے. صرف یہ ذکر کے 2 کلمات اتنا بڑا مقام انسان کو دلا دیتے ہیں. تو اللہ تو پورا علم عطا فرما رہے ہیں، وہ کیا اکرام منتظر ہے. اور صرف وہاں بھی نہیں، دنیا میں بھی کامیابی اس علم کی برکت سے آپ کو عطا فرمائیں گے. ورنہ انسان دنیا کی نعمتوں سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا. آخری بات کر کے بات مکمل کر دیں. ہمارے ایک ساتھ دوست تھے، انہوں نے ہمیں بتایا، ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا گھر ہے 100 کنال پر. کہنے لگے میرا کمرہ بہت بڑا ہے، سردیوں میں گرم نہیں ہوتا ہیٹر سے، تو کاش کہ میرا کمرہ چھوٹا ہوتا. میں نے کہا سبحان اللہ. لوگ جس کے چھوٹے کمرے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا ہونا چاہیے، جن کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹا ہونا چاہیے. پاکستان میں سب لوگ، خاصاً عورتیں جو ہیں وہ کریم لگاتی ہیں کہ ہم سفید رنگ ہو جائیں. امریکہ میں ہم گئے تو ایک فارمیسی کے اندر مجھے ایک ساتھی نے بتایا، مولوی صاحب آپ یہ کریم دیکھ رہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لگائیں گے تو تھوڑے سانولے ہو جائیں گے. وہاں گورے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سانولے ہو جائیں، وہ جو سانولے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گورے ہو جائیں. انسان کبھی بھی دنیا کے احوال پہ، اس کے سامان پہ، اس کے چیزوں پہ مطمئن نہیں ہوگا. اس لیے اطمینان کی راہ پر ہم چل رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے. اس لیے اس پر پورے شرح صدر کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ چل رہا ہے. کوشش فرمائیں گے. اور چونکہ ہمارے والد صاحب سرپرست اعلیٰ تھے، اداروں کے معاون ہمارے، اور انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا.
اداروں کا قیام اور اس کی بنیاد وہ بنے. اور پھر ان کی خوشی یہی تھی کہ اگر میں کہیں درس دے رہا ہوتا تھا، میں ثانوی عامہ میں پڑھتا تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے جمعہ پڑھانے پہ کھڑا کر دیا. ثانوی عامہ میں مجھے تقریر بھی نہیں کرنی آتی تھی. ایک مسجد میں گئے، 2-3 جمعے پڑھائے، انہوں نے نکال دیا. کہنے لگے آپ کیا باتیں کرتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. دوسری مسجد والوں نے دیکھا، 2-3 جمعے پڑھائے، نکال دیا. ثانوی عامہ سے انہوں نے مجھے، اور ان کا شوق تھا کہ میں درس دوں، ان کا شوق تھا کہ میں جمعہ پڑھاؤں، ان کا شوق تھا کہ میں دین پڑھاؤں. انہوں نے مجھ سے دنیا کے مشورے نہیں کیے، دنیا کی چیزوں کے مشورے نہیں کیے. ایک دفعہ ہم 2 دفعہ چائنا گئے، وہاں کاروباری اعتبار سے ذہن میں باتیں آنے لگیں، تو میں اپنے والد صاحب سے وہ کاروباری باتیں کرتا تو میرے والد صاحب کا چہرہ ناراضگی والا ہو جاتا سخت، کہ یہ کاروباری باتیں مجھ سے کیوں کرتا ہے، یہ مدارس کی باتیں کرے، دین کی بات کرے، دین کے کام کی بات کرے. تو وہ ایک ان کی تربیت تھی. اسی وجہ سے یہ باغ و بہار ان کے سبب سے اللہ نے ان کو واسطہ بنا دیا اور کام الحمدللہ بڑھا. اللہ پاک اس میں اور ترقی عطا فرمائے. تو لہٰذا ہماری طلبہ سے یہ درخواست رہے گی کہ جب بھی آپ دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، تو ہماری اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ حاجی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ضرور دعا مانگیں. اور کبھی اِرسال ثواب آپ فرماتے ہیں اور اِرسال ثواب آپ کرتے ہیں، تو ہمارے یعنی اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ حاجی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ضرور آپ اِرسال ثواب کیا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.